أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا یقیناً میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو وہ بولے اور میری نسل سے بھی؟ تو ارشاد ہوا میرا وعدہ نافرمانوں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور مقام امن بنا دیا اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو خوب صاف رکھا کرو۔ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے اسے بھی کچھ فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں، یہ کہتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرمائیے، یقیناً آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری نسل سے ایک فرما بردار امت پیدا فرما دے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے اور ہمیں معاف فرما دے، یقیناً آپ ہی خوب معاف فرمانے والے انتہائی رحم والے ہیں۔
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، آپ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیں جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک و صاف بنا دے، یقیناً تو غالب بڑا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کی ملت سے کون پھرے گا سوائے اس کے جو اپنے آپ کو احمق بنا لے، اور بے شک ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے دنیا میں، اور یقیناً وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور جب ان سے ان کے رب نے کہا تم فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے کہا میں فرما بردار ہوا تمام جہانوں کے رب کا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب کو بھی کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب کو موت آ پہنچی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو معبود واحد ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کا وہی تھا جو کما گئے، اور تمہارا وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تمہارا وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم نہ پوچھے جاؤ گے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے۔